اب کیا چل رہا ہے بھائی؟ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ شوال. کیا چل رہا ہے بھائی؟ شوال. اس شوال کے مہینے میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا ہے. کیا کیا بھائی؟ نکاح فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نکاح فرمایا جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے. کس سے بھائی؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں ام سلمہ, اور ان کے شوہر ابو سلمہ, مشہور اس دونوں ناموں سے, نام ان کے اور ہیں, کنیت سے مشہور ہیں. ام سلمہ ابو سلمہ, یہ دو میاں بیوی ہیں, ام سلمہ اور ابو سلمہ. ان کا ام سلمہ کا نام رملہ ہے اور ابو سلمہ کا نام عبداللہ ہے. ان دونوں کا نکاح ہوا, یہ تایا چچا زاد بہن بھائی, نکاح ہو گیا ان کا, اور ابتدا میں مسلمان ہو گئے تھے دونوں. ابتدا میں جب مسلمان ہو گئے پھر ہجرت کر کے حبشہ گئے, ہجرت کر کے حبشہ گئے, حبشہ سے واپس مکہ میں آئے. جب مکہ میں واپس آ گئے لیکن حالات پھر ٹھیک نہیں تھے. حالات میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں, پیغمبر کی ذات نمونہ ہے ہمارے لیے. اوروں کو نہ دیکھے, رسول اللہ کی ذات کو, صحابہ کی ذات کو دیکھے ہر معاملے میں. مکہ سے حبشہ سے واپس آئے, جب واپس آئے حالات پھر مکہ کے ٹھیک نہیں تھے, وہاں پہ بھی رہنا دشوار تھا, مشکل تھا, تو پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی. ہجرت کرنا بڑا مشکل کام ہے. یہ جو ہجرت کر کے آئے نا ہندوستان سے, ان سے پوچھو, یہ لاشوں کے اوپر سے گزر کے آئے, انہوں نے لاشیں ہٹا کر پانی پیا ہے, کنویں بھرے ہوئے تھے, 8 لاکھ لوگ ذبح ہوئے ایک تاریخ کے مطابق, 8 لاکھ لوگ ذبح ہوئے جو یہاں ہیں. یہاں دنگا فساد جو اب ہو رہا ہے ان کو پتہ ہی نہیں پیچھے اس کی قربانی کیا ہے. تو ہجرت کرنا بڑا مشکل ہے. مہاجر, اور اللہ نے مہاجرین کے بارے میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار قرآن میں تعریف کی ہے. حدیث پیغمبر میں آتا ہے کہ الاسلام الہجرت تہدم من کان قبلا. ارے ہجرت کرنے سے پہلے پہلے جتنے گناہ ہوتے ہیں, جب دین کے لیے ہجرت کی اللہ سارے گناہوں پہ معافی قلم پھیر دیتے ہیں. ہجرت کر کے دین کے لیے گیا ہے. تو ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے, دونوں میاں بیوی جا رہے تھے. جب جا رہے ہیں راستے میں سسرال والے آ گئے, انہوں نے کہا جی تم اکیلے تو جا سکتے ہو لیکن یہ عورت, یہ خاتون ہمارے خاندان کے تم ساتھ نہیں لے جا سکتے. لے گئے واپس, وہ لے گئے, اکیلے چلے گئے, بیوی کے لیے نہیں رکے. رسول اللہ کا حکم ہے مدینہ پہنچو, چلے گئے, خود چلے گئے. بیوی کس حالت میں چھوڑ دیا گیا, دین کے لیے چھوڑا جا رہا ہے. جب ام سلمہ کو سسرال والے لے گئے, ابو سلمہ کے ایک بیٹا تھا سلمہ جس کا نام تھا, تو ادھر سے ابو شوہر کے گھر والے آئے, یہ بھائی بچہ ہمارا دے دو, ہمیں بچہ ہمارا ہمیں دے دو. بچہ دے دیا. اب شوہر کہیں اور ہے, بیوی کہیں اور ہے, بچہ کہیں اور ہے. یہ مشکلات صحابہ پہ ہیں. عورت اگلے دن صبح چڑھی ہے, باہر آ کے رونے لگی, مکہ سے باہر جہاں پہ چھنی تھی, رو رہی ہے, چلا رہی. زمانہ گزر گیا روتے روتے, کسی ایک کو ترس آیا, بھائی خدا کے لیے اگر وہ جا رہی ہے تو جانے دو اپنے شوہر کے پاس. بچہ واپس کر دیا گیا. بالآخر جا رہی تھی, بچے کو گود میں بٹھایا, اونٹ پر بیٹھ گئی, مدینہ جا رہی ہے. 450 کلومیٹر کا سفر ہے, اور آج سے 1444 سال پہلے کی بات ہے. کتنی بھائی؟ جب بائی روڈ انتظام نہیں تھا, پگڈنڈیاں تھی, پہاڑوں سے گزر کے جانا تھا. آج بائی روڈ 450 کلومیٹر کا سفر ہے. بچے کو بٹھایا ہوا, اونٹ پہ بیٹھ کر کے جا رہی ہیں. آگے سے ایک شخص ملا, عثمان بن طلحہ. اس عورت سے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو؟ فرمایا اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہوں. بعض لوگ بڑے باحیا ہوا کرتے ہیں, بڑے پاک اور صاف ہوا کرتے ہیں. فرمایا اکیلی اور کون ہے تمہارے ساتھ؟ عورت نے کہا یہ بچہ اور میرا اللہ ساتھ ہے میرے, اور کوئی نہیں ہے. اونٹ کی لگام کو پکڑا عثمان بن طلحہ نے, پیدل چلنا شروع کر دیا ہے. چلتے چلتے کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا, چھوڑ کے آؤں گا. راستے میں جہاں کے اونٹ بٹھاتے سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتے, جب جانے کا وقت ہوتا پھر بیٹھ جائے. پھر ام سلمہ بیٹھتی لے کے, اور جب مدینہ سے 3 کلومیٹر کے 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بستی ہے قبا, پیغمبر سب سے پہلے وہاں تشریف لے گئے. جب قبا کی بستی نظر آئی, حضرت عثمان بن طلحہ نے ام سلمہ سے فرمایا آپ اب جا سکتی ہیں. وہ سامنے جو چھوٹی سی بستی نظر آ رہی ہے, رسول اللہ بھی یہی ہوں گے اور آپ کے شوہر بھی یہی ہوں گے. چھوڑ کر کے 450 کلومیٹر. ام سلمہ فرماتی ہے باحیا انسان عثمان کو دیکھا ہے, میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. آج تو نظر کے اندر حیا ختم ہو گئی ہے. کچھ تو معاشرہ یہاں تک چلا گیا ہے, اپنی بیٹی پر نظر پاکی کی نہیں پڑتی, اپنے گھر کی عورتوں پر پاکی کی نظر نہیں پڑتی. اتنا بے حیا معاشرہ ہونے کو جا رہا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ آئیڈیل ہمارے غیر ہیں.
حضرت ام سلمہ وہاں گئی ہیں، اپنے شوہر سے ملی ہیں، ایک دوسرے 2 سال کے بعد جنگ ہوئی، جنگ کا نام احد ہے، احد میں جا کے ابو سلمہ کو زخم لگا، اگلی جنگ میں شہید ہو گئے، اور دونوں میاں بیوی کے درمیان اتنا پیار تھا، ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے اور آپس میں باتیں کر رہے، بیوی نے یہ کہا سنا ہے اگر شوہر انتقال کر جائے اور اس کے بعد بیوی دوسرا گھر نہ کرے جنت میں اکٹھے رہیں گے، میاں بیوی کی آپس کی بات ہو رہی ہے، اور شوہر نے کہا سنا ہے کہ اگر بیوی انتقال کر جائے اور شوہر اگلی بیوی نہ کرے تو وہی میاں بیوی دوبارہ جنت میں اکٹھے رہیں گے۔ بہت ساری شکیں علیحدگی میں بتاؤں گا آپ کو، بہت ساری شکیں اس کی۔ تو ہم دونوں فیصلہ کرتے ہیں، نہ میں اگر پہلے شہید ہو گیا تو تم نکاح نہیں کرو گی، تم پہلے مر گئے تو میں نکاح نہیں کروں گا۔ یہ میاں بیوی کا پیار تھا، آپس میں حد درجہ پیار تھا۔ لیکن ابو سلمہ نے فرمایا میں تمہیں یہ کہتا ہوں اگر میں شہید ہو جاؤں، دنیا سے چلا جاؤں، تو میری وصیت ہے تمہیں نکاح کر لینا۔ اگر تمہاری وصیت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن تم جیسا پاک باز اور تم جیسا با حیا اور میرے حقوق کا خیال رکھنے والا شوہر مجھے کون ملے گا؟ وہ نہیں، میرے بعد نکاح کر لینا۔ حضرت ابو سلمہ شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اخلفنی فی مصیبتی خیرا منہا، اے اللہ یہ مصیبت آئی ہے اس کا اجر نصیب فرما، اس کا بدل نصیب فرما اور اس سے بہتر عطا فرما۔ ام سلمہ نے یہ دعا مانگ لی ہے حضور کے کہنے پر مانگ لی ہے، اور اس کے کچھ عرصہ کے بعد جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اجازت سے عورت کو نکاح کا پیغام بھیج دیا، عورت کو نکاح کا پیغام بھیج دیا، جاؤ بھائی میری طرف سے یہ نکاح ہے، منگنی کا خطبہ ہے، منگنی کا خطبہ ہے، یہ جاؤ دے کر کے آؤ۔ ام سلمہ سے نکاح جناب رسول اللہ کرنا چاہتے ہیں، میرے پاس پیغام گیا، اور بھی لوگوں نے بہت ساروں نے دیا تھا، سب کا ریجیکٹ کر دیا۔ جب پیغمبر پاک علیہ السلام کا خطبہ لے کر، نکاح کا خطبہ لے کر حضرت عمر بن خطاب گئے، حضور نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور نے کہا نمبر 1 رسول اللہ کی بات ٹھکرا نہیں سکتی، کیوں؟ اس سے بہتر کون ہوگا جس کے میں نکاح میں چلی جاؤں، لیکن میں تو بڑی باحیا عورت ہوں، مجھے تو ابو سلمہ کی وجہ سے حیا آتی ہے۔ نمبر 2 میں بال بچوں والی ہوں، میرے بچے بھی زیادہ ہیں۔ نمبر 3 میرا بے خاندان والے یہاں پہ نہیں ہیں، اور دوسری نمبر 3 کہ میری عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ پیغمبر پاک علیہ السلام نے فرمایا نمبر 1 حیا ہے، ہر عورت میں حیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے مانتے ہیں۔ نمبر 2 بچے ہیں، بچوں کی کفالت ہم کریں گے، عمر زیادہ، میری عمر تم سے زیادہ ہے۔ اللہ کی اجازت سے نکاح ہو رہا تھا، جب نکاح ہو گیا پیغمبر علیہ السلام کے حرم میں آ گئی، جو دعا مانگی تھی اس کا نتیجہ آیا، تو پیغمبر پاک علیہ السلام نے 2 لفظوں میں نکاح فرما لیا، اگلے دن منگنی اگلے دن جو ہے نا بھائی وہ ولیمہ کر دیا۔ پیغمبر کی ذات نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، 11 نکاح ہوئے، کسی کے اندر بھی تصرفات نہیں ہوئے۔ آج ہمارے ہاں منگنی ہوگی، کیا کچھ ہوگا آپ کو پتہ ہے؟ جانتے ہیں آپ بہتر۔ رسول اللہ کی ذات کو ہم نے آئیڈیل سمجھا ہے طریقے جاروں کے، رسول اللہ کی ذات کو نمونہ سمجھا ہے طریقے جاروں کے، رسول اللہ کی ذات کا کلمہ پڑھا طریقے جاروں کے، اب کہتے ہیں مسلمان جنت کے ٹھیکیدار ہیں، ہم جنت ہماری ہے۔ ایسے نہیں ملے گی بابا، جب تک 100% اتباع رسول نہ ہو جائے، جب تک پیغمبر کی ذات اور دین نہ آ جائے۔ منگنی میں ہندوانہ رسم و رواج ہے، اور اتنا ہم نے اپنے سر پہ اس کو چڑھا لیا ہے کہ بھائی آج نکاح مشکل ہو گیا اور زنا کاری آسان ہو گئی ہے۔ یہ مسلمانوں کی وجہ سے ہوا ہے، ان مسلمانوں کے ارتکاب اور قدم اٹھانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے نکاح فرمایا، کسی کے اندر ایسے معاملات نہیں تھے، صحابہ کے نکاح ہوئے یہ معاملات نہیں تھے، مسجد میں ہوا کرتا تھا اور ہو جایا کرتا تھا۔ پاک پیغمبر نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کا نکاح کیا، خاتون جنت کا نکاح کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ کی عمر 21 سال تھی، حضرت فاطمہ کی عمر 15 سال تھی، اور حضرت فاطمہ کے لیے بہت سارے لوگوں نے جو ہے نا وہ نکاح کے پیغام بھیجے، رسول اللہ نے توقف کر لیا، ابھی نہیں۔ پھر حضرت عمر اور حضرت بکر صدیق نے حضرت علی سے فرمایا تم جا کے فاطمہ کا ہاتھ مانگ لو پیغمبر سے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ پیغمبر کی ذات نمونہ ہے۔ حضرت علی باغ میں کنویں، ایک یہودی کے باغ میں کام کر رہے تھے، بلایا حضرت ابو بکر صدیق اور عمر اور دیگر صحابہ پاس گئے، جی کس لیے آئے ہو؟ ہم اس لیے آئے ہیں فاطمہ کے لیے بہت سارے رشتے آ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں رشتہ آپ کو ملے۔ کہا جی میں تو غریب ہوں، میں تو مانگ نہیں سکتا، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، اپنا مکان نہیں ہے، اپنا نہیں ہے، میرے پاس تو ایک تلوار ہے، ڈھال ہے، گھوڑا ہے، میں تو سپاہی محمدی ہوں،
میں تو رسول اللہ کا سپاہی ہوں، میرے پاس کیا ہے؟ فرمایا جاؤ تو صحیح، مانگو تو صحیح۔ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ شیخین نے تیار کیا، حضرت علی چلے گئے، جا کے پیغمبر کے سامنے بیٹھ گئے، حضور نے منشا پوچھی علی کیسے آئے ہو؟ لیکن بول نہیں سکتے حیا کی وجہ سے، بول نہیں سکتے حیا کی وجہ سے، حضور منشا سمجھ گئے۔ فرمایا علی تمہارے پاس کیا ہے؟ پیغمبر جی میرے پاس کیا ہے؟ ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے جو میں جنگ میں پہنتا ہوں، اور میرے پاس کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا گھوڑا تو سپاہی کی ضرورت ہے، گھوڑا تو سپاہی کی ضرورت ہے، جاؤ یہ زرہ بیچ دو جا کر۔ زرہ بیچی گئی ہے، 400 درہم میں بکی، وہ پیسے لے کر آئے، لے کر آ کر جو ہے نا وہ رسول اللہ کو دے دیے، رسول پاک اسلام کی گود میں حضور نے یوں مٹھی بھری بلال کو دیے، بلال یہ لے جاؤ فاطمہ کے لیے خوشبو لاؤ خرید کر۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا، اور بھی لوگ گئے، یہ چند چیزیں لائے۔ نمبر ایک مٹی کا گھڑا تھا سبز رنگ کا، ایک چکی تھی، 2 یمنی چادریں تھی، گدے تھے، اور ایک تکیہ تھا کھجور کی جس کے اندر وہ پتے ڈالے گئے تھے، یہ لایا گیا۔ اور حضرت عائشہ سے ام سلمہ سے فرمایا جاؤ علی کے مکان میں فاطمہ کے مکان پہ لیپ کر کے آؤ، کھوٹی گاڑ کے آؤ، کھوٹی گاڑ دی گئی، لیپ کیا گیا، گھڑا پانی کا بھر کے، یہ 3-4 چیزیں دی گئی۔ یاد رکھنا یاد رکھنا یاد رکھنا یاد رکھنا، یہ جہیز نہیں تھا۔ پھر کہتا ہوں یہ جہیز نہیں تھا، لوگوں کو غلطی لگی یہاں سے، جہیز نہیں تھا، غلط گائیڈ کیا گیا ہے، غلط بتایا گیا ہے۔ اگر اس کو جہیز کہتے ہو، پیغمبر کی بیٹی زینب کو ملا نہیں تھا، رقیہ کو ملا نہیں تھا، ام کلثوم کو ملا نہیں تھا، پیغمبر کی 11 ازواج تھی کسی کا بھی نہیں تھا، تو یہ بھی نہیں تھا، یہ جہیز نہیں تھا۔ اس لیے نہیں تھا کہ عرب کے اندر جہیز کا دستور ہی نہیں تھا، عرب کے ہاں جہیز کا دستور نہیں تھا۔ اگر آپ اسے جہیز کہتے ہو پھر 3 بیٹیوں کو کیوں نہیں دیا، اس کو کیوں دیا؟ وہ بھی نہیں تھا، یہ بھی نہیں تھا، یہ اس لیے دیا گیا۔ حضرت علی پیسے کس کے تھے بھائی؟ زرہ کس کی بکی تھی؟ اور ہم کس سے لیتے؟ ہم نے کبھی بیٹی والے کو پیسے دیے؟ ناک رکھنے کے لیے کچھ گاڑی کا متبادل دینے کے لیے دے دیتے ہوں گے، ناک رکھنے کے لیے، بھئی گڈی لینی ہے، بھئی ہمارے پاس آدھے میں دے دینا دے تو دے دے، گڈی ملی ہے بھئی، ناک ہو سکتا ہے وہ، لیکن یہاں پیسے حضرت علی رضی اللہ کے تھے، ذرا ان کی بکی ہے، اس کے پیسے سے یہ چیزیں خریدی گئی۔ اور حضرت علی چھوٹے سے تھے، پیغمبر کے ساتھ رہتے تھے، اپنا گھر بھی نہیں تھا، اب ان کا گھر بھی بسانا تھا تو پیغمبر نے انتظام کرنا تھا نا، یہ سارا کچھ کیا گیا۔ بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، جب تک نکاح آسان نہیں ہوگا معاملات بگڑتے چلے جائیں گے۔ جب نکاح آسان ہو جائے گا، نکاح آسان ہو جائے گا، ہمارے معاشرے میں برائیاں جو ہے نا وہ برائیاں مٹتی چلی جائیں گی، حیا آ جائے گی۔ آج نکاح مشکل ہے، بے حیائی زیادہ، اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ جب تک میری اور آپ کی اولاد دیندار نہیں بنے گی۔ پھر کہتا ہوں تب تک ہم ان رسم و رواج اور سماج سے باہر نہیں آ سکتے جب تک میری اور آپ کی اولاد دیندار نہیں ہوگی، جب تک میری اور آپ کی گھر میں بسنے والی بیوی دیندار نہیں ہوگی، جب تک ان اولادوں میں اور عورتوں میں دین نہیں آئے گا تب تک ہم اس سے نکل نہیں سکتے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ بڑوں کی بات نقل کر رہا ہوں، عورتوں کی بات زیادہ مانی جاتی ہے، ایسے معاملات میں عورتوں کی بات کو زیادہ اہمیت دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہتا ہوں ایک بندے نے قتل کیا تھا، 302 لگا، مقدمہ کی سماعت ہوئی، سماعت کے بعد بھائی پھانسی کا آرڈر ہو گیا، بندے کو بھائی پھانسی لگے گی کل، بھائی تختہ دار پہ چڑھا دیا جائے گا۔ اس بندے کی بیوی آئی بادشاہ کے پاس، بادشاہ کی بیوی کے پاس آئی، دیکھو چھوٹی سی بات کہتی ہوں تم سے، میری بات مان لو، میں ایک محتاج عورت ہوں۔ جی کیا بات ہے؟ میرے شوہر کو کل پھانسی ہونی ہے، تو آپ اپنے بادشاہ کی، آپ چونکہ بیگم ہو ملکہ ہو، تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں بادشاہ سے کہہ کے حکم ملتوی کروا دیں۔ کہا جی ہو جائے گا، کہا جی آپ منت سماجت کریں، ہو جائے گا، ہو جائے گا، ملتوی آپ کروا دیں، ملتوی کروا دیں۔ ملکہ صاحبہ نے، بادشاہ سلامت دربار میں تشریف لائے، ملکہ صاحبہ نے کہا کہ سنا ہے کل کو کسی کو پھانسی ہونی ہے؟ بادشاہ نے کہا ہاں ہونی ہے، فلاں فلاں کو 302 کا مجرم ہونی ہے۔ کہا جی نہیں ہوگی۔ بیوی نے کہا نہیں ہونی۔ کہا کیوں نہیں ہونی؟ میں نے تو اعلان کر دیا ہے۔ پھر کیا ہے جی آپ کی تو زبان قانون ہے، اعلان کیا تو واپس بھی لے لیں آپ۔ کہا نہیں ہو سکتا، ہوگا جی کریں، منت سماج اپنے بھائی بادشاہ کو اس نے قائل کر رہے، بادشاہ نے وزیر کو بلایا، آ جاؤ بھائی، وزیر اعظم کو بلایا، بھائی آ جاؤ، یہ ملکہ مسئلہ یہ ملکہ مانتی نہیں ہے، اس کو پھانسی نہیں دینی۔ بادشاہ بھی عاجز ہو گیا نا،
عاجز ہو گیا. بیوی کے سامنے بڑے بڑے عاجز ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے عاجز, بار بار کہا, وہ رک گئی. اب وزیر اعظم کا ابھی معاملہ یہ ہے, اس کو کیا کرنا ہوگا؟ وزیر اعظم صاحب نے کہا جی ملکہ کی فرمائش ہے تو رکنا پڑے گا, اب رک جائیں. جی یہ کیسے ہوگا؟ کہا جی سارے وزیروں کو بلاؤ, مشورہ کر لیتے ہیں. سارے وزیروں کو بلایا گیا اور بلا کر کے بٹھایا گیا بادشاہ کے سامنے, اور یوں کہا گیا اہم معاملے پہ مشاورت ہونی ہے. وزیروں کے سب کے کان کھڑے ہو گئے, اہم معاملے پہ وزارت ہونی, مشاورت ہونی ہے. پھر کہا, جتنے بھی 7-8 وزیر بیٹھے ہوئے تھے نا, ان سے کہا بھائی تم میں سے جو جو بیوی کی بات مانتے, اہم معاملے کا فیصلہ کرنا ہمیں, اور تمہیں دیکھ کے فیصلہ کرنا. جو جو بیوی کی باتیں مانتے سائڈ پہ ہو جائیں. 1 اٹھا, 2 اٹھے, 3 اٹھے, 4 اٹھے, 5 اٹھے, سارے اٹھتے چلے گئے, ایک بیٹھا رہ گیا. اور پھر تم کیوں نہیں اٹھے؟ تم نے بیوی کی بات مانتے؟ اس نے کہا جی جب میں آیا تھا بیوی نے کہا تھا تم نے بھیڑ میں نہیں جانا. ادھر سارے لوگ چلے گئے, میں اکیلا رہ گیا. بیوی نے کہا تھا بھیڑ میں نہیں جانا, اس لیے میں رک گیا ہوں. اب بھی اس نے بھی کس کی بات مانی؟ کس کی مانی ہے؟ اتنی مشکل بات نہیں ہے بھائی, حیران کسے تک رہے ہو؟ مجھے پتا ہے سب کا, یہ کوئی باہر سے نہیں آیا, مجھے سب کا پتا ہے. اتنی اطلاعات مجھے ملتی ہے, اتنی آپ کو نہیں ملتی ہوں گی, مجھے سب کا پتا ہے. سب کا پتا ہے, ماننی چاہیے بات ضرورت کی حد تک, لیکن جب دین کی بات آئے گی, آپ بیوی کا مزاج دین والا بناؤ گے, بچوں کا مزاج بناؤ گے. جب آپ کسی کسی رسم و رواج پہ روک تھام کرو گے, بیوی ساتھ کھڑی ہو جائے گی. اور اگر مزاج نہیں بنا ہوگا پھر انہی حالات میں پستے رہیں گے جیسے ہم پس رہے ہیں. پھر دوہراتا ہوں بات کو, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پیغمبر کی ذات نمونہ ہے. نمونہ اگر پیغمبر کو سمجھتے ہو, پھر میں بڑوں سے گزارش کرتا ہوں آپ کو بریک لگانی ہوگی, آپ کو نکاح مسجد میں لانا ہوگا, آپ کو ان حالات سے نکالنا ہوگا. ہمارا کام ہے چلانا, ہم چلا کے تھک چکے ہیں, ہم بری ذمہ ہو چکے ہیں. وما علینا الا البلاغ, ذمہ تک کر چکے